جس کا آغاز نہ ہو اس کا انجام نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر آغاز سے پہلے ہے اور ہر انجام کے بعد۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ مغرب کے پاس پیسہ ہے اور دین نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ جو شخص دعا کا طالب ہے وہ خدا کا طالب ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ اگر انسان صرف اپنے ماں باپ کے عمل سے پیدا ہوتا تو ماں باپ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ چاہیں تو بیٹے پیدا ہوں اور چاہیں تو بیٹیاں پیدا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے یا لکھ چکی ہے اس سے بچانے والی شے رحمت کہلاتی ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے۔ حق والے کو اس کا صحیح حق مل جانا ہی عدل ہے۔ سب سے باری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے گا، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ اگر ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھا اور خاموشی سے آپ کی زندگی اور آپ کی حفاظت کے بارے میں دعا کر دی تو اس سے دل کا رابطہ قائم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی صفات کی تکمیل ہوگی۔ اللہ ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے، اس کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہماری تحقیق میں نہ آ سکنے کے باوجود صداقت ہے، بلکہ صداقت مطلق ہے۔ اللہ انسان پیدا کرتا ہے، انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور لوگ عبادت کے بہانے انسانوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ جب محروم اور غریب اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو وہ وقت امراء کے لیے آغاز عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ 10 کروڑ غلام مسلمان آزاد مملکت حاصل کر گئے، اور آج 25 کروڑ آزاد مسلمان اس مملکت اور اس کی حفاظت کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں کہ سب ختم ہو جائیں اور میں ہی زندہ رہوں، یہ اپنی موت کی ایک شکل ہے۔ جس دور میں انسان کو حقوق کے حصول کے لیے جہاد کرنا پڑے اسے جبر کا دور کہتے ہیں،
اور اگر حقوق کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں۔ اگر زندگی کا کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہیں آنا تو اس حاصل کو محرومی سمجھو۔ گناہگار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹی نیکی نہ سمجھنا اور چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ نہ سمجھنا۔ ہم ایک محدود رسائی کی آنکھ سے لامحدود منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر فوراً فیصلہ کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم زمین کی وسعتوں میں پھرے، سمندروں کی تہہ تک پہنچے، خلاؤں کا چپا چپا چھان مارا، ہمیں کوئی خدا نہیں ملا۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ انسان مسافر خانوں میں ہمیشہ آباد رہنا چاہتا ہے، قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنے ہمیشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اللہ کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ عدل کرنا صرف خوف خدا اور فضل خدا سے ممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ نبوت اخلاق کا نتیجہ نہیں، اخلاق نبوت کی عطا ہے۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ خالق کا ہر عمل خالق کی طرح محترم اور معزز ہے۔ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی ممکن ہی نہیں۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ باطن مصروف عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر معجزے کے بعد بھی نہیں مانتا اور مومن معجزے کے بغیر بھی مانتا ہے۔ اے مالک، تو ہمیں وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر راضی رہے۔